تو یہ وہ لوگ ہیں جو گائے ذبح کرنے پر مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں، جو گائے کا گوشت کھانے کو پاک برا یعنی سمجھتے ہیں اور گائے کے پیشاب پینے کو پنیہ سمجھتے ہیں۔ تو میں آصف بھائی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں امین الحق خان، اور ان سے ہم کچھ معلومات لیں گے جس طرح انڈیا میں گستاخ رسول ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم امین بھائی۔ وعلیکم السلام۔ امین بھائی، یہ جو بھارت میں اس طرح کی گستاخی کی جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سے بی جے پی حکومت، مودی سرکار کی حکومت نے، ان کی ترجمان نے نور پور شرما نے جس طرح سے خاتم النبیین، اشرف الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کری ہے، 57 اسلامک ممالک اور دنیا بھر میں بسنے والا ہر مسلمان اس ناپاک، بد کردار، بد نیت حکومت کے خلاف اور اس حکومت کے تمام فرد کے خلاف جو ہے سراپا احتجاج ہے۔ ہم سخت سے سخت الفاظ میں اس حکومت کی مذمت کرتے ہیں۔ جی امین بھائی، وہاں کی گورنمنٹ سرکار جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی تاریخ سے واقف نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ سے واقف نہیں ہے، یہ بھول گئے ہیں، اور انہیں یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ پوچھو اس لال قلعے سے، پوچھو اس تاج محل سے، پوچھو اس قطب مینار سے کہ تم پر سالوں حکومت کس نے کری ہے؟ تم پر سالوں حکومت مسلمانوں نے کری ہے۔ یہ ناواقف ہے آصف بھائی، یہ بھول چکے ہیں کہ ہم پر حکومت کرنے والے مسلمان تھے، اور تو اور یہ لوگ اس قدر اسلام دشمنی میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ یہ اس حد تک جا پہنچے ہیں۔ یہ بھول گئے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام ایک حقیقت پر مبنی ایک مذہب ہے جو دنیا میں سب میں زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ یہ اس کے جلن میں، حسد میں یہ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ سب ان کی بدنیتی ہے۔ عاصم بھائی، صرف بات اس حد تک ہی نہیں ہے، اگر آپ دیکھو، میں ان کی حقیقت میں اگر بات کروں، ان کی اوقات بتاؤں، ان کی حیثیت اگر میں بتاؤں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو گائے ذبح کرنے پر مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں، جو گائے کا گوشت کھانے کو پاک برا یعنی سمجھتے ہیں اور گائے کے پیشاب پینے کو پنیہ سمجھتے ہیں، جو بندروں کی پوجا کرتے ہیں، جو سانپوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں بھائی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میں یہاں پر اس بات کو اپنے اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ دنیا بھر میں مسلمان، جتنے بھی مسلمان دنیا بھر میں اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، اور 57 اسلامک ممالک کے سربراہان انڈیا کے ساتھ میں مکمل تجارت کا بائیکاٹ کر دیں اور ان کے سفیروں کو دھکے دے کر ملک سے نکالیں، کیونکہ جو ہمارے نبی کی عزت پر آواز اٹھائے، جو ہمارے نبی کی عزت اور ناموس کے خلاف بھونکے، ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ جہاں بھارتی آپ کو کوئی چیز نظر آئے، کوئی اشیاء نظر آئے جس پر میڈ ان انڈیا لکھا ہو، اس چیز کو جلا دو، خاک کر دو، مٹی میں ملا دو، تمام تر تعلقات ان کے ساتھ میں ختم کر دو، اپنے مسلمان ممالک کے ساتھ میں تجارت کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ میں کاروبار کرو۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ جو امین الحق خان ہمارے سوشل ورکر، اور ماشاءاللہ سے ان کی جو آپ نے باتیں سنی وہ بہت ہی کڑوی اور سچی باتیں تھی۔ ہم یہی کہیں ہمارے حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ ان کی بات جو سنے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ اور میں ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، میرا نام عاصم عبید ہے اور ہمارے کیمرہ مین عمر کے ساتھ۔ السلام علیکم اور تھینک یو امین اللہ بھائی، تھینک یو سو مچ۔